يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین کرام، قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت اور دو حدیث پاک پڑھی ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی شانہ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی فرمائیے وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو نہ جاننے والے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جیسے روشنی اور اندھیرا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، خوبصورت اور بدصورت دونوں برابر نہیں ہو سکتے، رات اور دن یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے جہاں علم ہوگا وہاں اونچائیاں، بلندیاں، رفتیں اللہ ان کے مقدر میں لکھ دے گے. علم کی طاقت دنیا کے اندر سب سے بڑی طاقت ہے. حضرت دانیال علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں بنی اسرائیل کے اندر. ان کے حالات میں لکھا، آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا، اے میری قوم تم اللہ کے پجاری، اللہ کے پرستار، اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، اللہ کے نافرمان نہ بنو. قوم کچھ دنوں ان کی باتوں پر عمل کرتی رہی، ان باتوں پر لبیک کہتی رہی، لیکن کچھ دنوں کے بعد قوم نے نافرمانی کی اور پیغمبر کے حکم کو ٹھکرا دیا، جس کے نتیجے میں بخت نصر ایک ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوا. 70,000 بنی اسرائیل کا قتل کیا اور 70,000 بنی اسرائیل کو قید میں ڈال کر ان کو گرفتار کیا، قید میں ڈال دیا، جیل کے اندر ڈال دیا. اور جیل میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے. قوم بھی جیل میں ہے اور پیغمبر بھی جیل میں ہے. دانیال علیہ السلام دعا فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی میری قوم کو غلامی سے، جیل کے قید خانے سے چھٹکارا دلا دے. دعا مانگ رہے تھے پیغمبر بھی، اور ادھر یہ قوم بنی اسرائیل بھی توبہ کرنے لگی، اللہ کے سامنے رونے لگی کہ الہ العالمین جو گناہ ہو گئے وہ تو ہو گئے، لیکن آئندہ کوئی گناہ نہیں کرے. اب اللہ کی طرف سے قید سے رہائی کے اسباب بنتے ہیں. اس زمانے کا جو بادشاہ بخت نصر ہے، بھئی غور سے سننا، اس نے خواب دیکھا اور وہ خواب دیکھ کر کے اس کو بھول گیا کہ خواب میں نے کیا دیکھا. اس زمانے کے نجومی اور جادوگر، اس زمانے کے جادوگر اور غیب کی باتیں بتلانے والے جو بادشاہ کے زمانے کے غیب کی بات بتانے والے جادوگر، بادشاہ نے وزیر کو کہا، بخت نصر نے کہ سب کو اکٹھا کرو، سب کو جمع کرو. اور سب کو جمع کرنے کے بعد یہ کہا، میں نے خواب دیکھا تھا، تمہیں خواب بھول گیا، مجھے اس خواب کو بتاؤ، تم تو غیب کی بات بتانے والے. اور 3 دن کا ٹائم دیا، اگر 3 دن کے اندر مجھے خواب نہیں بتایا تو سب کو ماں اہل خانہ کے متعلقین کے قتل کر دیا جائے گا. اب جادوگر پریشان تھے کہ آخر بادشاہ کا خواب کیا ہے، کیا بادشاہ نے خواب دیکھا، کیا بھول گیا. کیونکہ وہ جادوگر جھوٹے تھے، وہ غیب کی باتیں بتانے والے جھوٹے تھے. ادھر جیل کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور بادشاہ اس خواب کو بھول گیا. تو حضرت دانیال علیہ السلام جیل کے پاس گئے اور جیلر سے کہا کہ ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے، تمہارا عہدہ بڑھے گا، تمہیں دولت ملے گی، ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگیں گے تمہارے لیے. اور میرا فائدہ یہ ہے کہ میرا بھی
جو ہے عزت اور وقار کے اندر اضافہ ہوگا اور بادشاہ میرے سے خوش ہوگا اور اس کے علاوہ میری قوم کو چھٹکارا ملے گا جیل کے قید خانے سے. میرا فائدہ یہ ہوگا. تم بادشاہ سے کہو جا کر کے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے میری قید کے اندر جیل کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو بہت متقی پرہیزگار ہے, سالوں سے میں اس کو جانتا ہوں, اس کے حالات سے میں واقف ہوں, جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے, وہ آپ کے خواب کی تعبیر بتا دے گا. جیلر گیا بادشاہ کے پاس تو بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا اور بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے ہیرے جواہرات ابھی دیتا ہوں. دولت کے ڈھیر لگا دیے, پیسے کے ڈھیر لگا دیے اور کہا اب تو جیلر نہیں رہے گا, اب تو میرا وزیر ہوگا. اب جیلر نے تو اندازہ لگا لیا کہ واقعی سچائی ہے حضرت کی باتوں کے اندر, ابھی اتنا عہدہ بڑھ گیا تو آگے کیا ہوگا. فوراً بادشاہ نے کہا جاؤ بلا کر کے لاؤ. حضرت بخت نصر نے جب یہ حکم دیا بخت نصر بادشاہ نے کہ جاؤ اس قیدی کو بلا کر کے جاؤ جو میری خواب کی تعبیر بتائے گا. حضرت دانیال علیہ السلام کو حاضر کیا گیا تو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کا دستور یہ تھا کہ آدمی اس کو سجدہ کرتا تھا اور سجدہ کرنے کے بعد اس سے ملاقات ہوتی تھی. حضرت دانیال علیہ السلام چونکہ پیغمبر ہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے, اس لیے جب پہنچے سجدہ نہیں کیا تو بادشاہ نے تنہائی میں پوچھا کہ دانیال میری دربار کا رسم و رواج یہ ہے کہ یہاں پر مجھے لوگ سجدہ کرتے ہیں اور آپ نے سجدہ نہیں کیا. تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ کرنے میں تیرا بھی نقصان تھا اور سجدہ کرنے میں میرا بھی نقصان تھا. کہ بتاؤ نقصان کیسے تھا. کہ میرا نقصان تو یہ تھا کہ میرا جو معبود ہے, میرا جو پروردگار ہے, میرا جو خدا ہے, اگر میں تمہیں سجدہ کرتا میرے علم کو ختم کر لیتا. جو علم مجھے معبود نے, میرے خدا نے مجھے دے رکھا ہے, وہ سجدہ کرنے کے نتیجے میں میرا علم ختم ہو جاتا. میرا نقصان تو یہ ہے اور تمہارا نقصان یہ ہے کہ تمہیں خواب کی تعبیر بتانے والا دنیا کے اندر کوئی موجود نہ ہوتا. تمہارا بھی نقصان. بادشاہ کی سمجھ میں آئی کہ واقعی بہت عقل مند آدمی ہے, ہوش مند آدمی ہے کہ اپنے کو بھی بچا لیا اور مجھے بھی بچا لیا. تنہائی میں کہا کہ بادشاہ تمہارے خواب جو ہے, تمہارا خواب میں بتا دیتا ہوں تمہارا خواب کیا ہے. کہ تمہارا خواب یہ ہے کہ تم نے دیکھا ہے آسمان سے لے کر زمین تک ایک بت ہے, آسمان سے لے کر زمین تک ایک بت ہے جس کا سر آسمان میں ہے, پیر زمین میں ہے. اس کا ایک مونڈھا مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے. پوری فضا چھائی ہوئی ہے اس کے جسم سے. تم نے یہ دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا. کہ آگے تم نے یہ دیکھا کہ اس کے چہرہ سونے کا ہے, اس کی چھاتی جو ہے وہ چاندی کی ہے, اس کا پیٹ جو ہے وہ پیتل کا ہے, اس کی جو رانیں ہیں وہ جو ہے دوسرے قسم کے دھات ہے جو ہے اس کی ہے, اس کی جو پنڈلیاں ہیں وہ لوہے کی ہے اور اس کے جو پیر ہیں وہ مٹی کے. کہ بالکل سچ میں نے یہی دیکھا, بالکل یہی میرا خواب ہے جو تم نے بتایا ہے. کہ تم نے بھی یہ خواب دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک پتھر آسمان سے گرا اس کے سر کے اوپر, اس بت کے اوپر, اور یہ بت سارا کا سارا مٹی کا ڈھیر بن گیا. نہ سونا سونا رہا, نہ چاندی چاندی رہی, نہ پیتل پیتل رہا, نہ تانبا تانبا رہا, نہ لوہا لوہا رہا, نہ مٹی مٹی رہی. سارے کا سارا جو جسم تھا اس کا وہ جو مٹی کا ڈھیر بن گیا, اور جو دھات جیسی تھی سونا جیسا تھا وہ سونا نہیں رہا, چاندی جیسی تھی وہ چاندی نہیں رہی, وہ ساری مل کر کے آپس میں جیسی ہو گئی. اس کے بعد تم نے دیکھا کہ وہ پتھر جو گرا وہ پھیلنا شروع ہوا اور پوری دنیا کے اندر وہ پتھر پھیل گیا. پوری دنیا کے اندر وہ پتھر پھیل گیا, اتنا بڑا اس کا جسم ہو گیا اس پتھر کا. کہ تم نے یہ خواب دیکھا؟ کہ ہاں بالکل میں نے یہ خواب دیکھا. اس کے بعد بادشاہ پریشان ہوا کہ اس کی تعبیر بتاؤ, اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہ ہاں اس کی تعبیر بھی بتاؤں گا. تعبیر بتائی کہ تم نے جو اس کا چہرہ دیکھا ہے سونے جیسا ہے, یہ عراقی قوم ہے, یہ متمدن قوم ہے, یہ تہذیب اور مہذب شدہ قوم ہے.
یہ عراقی قوم کی کیا ہے؟ عادت اور خصلت ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اس کا جو تم نے دیکھا کہ سینہ چاندی کا ہے، تو یہ تمہاری موجودہ قوم ہے، اور تمہارے انتقال کے بعد تمہاری بیٹی کی قوم آئے گی، اس کے اندر کچھ کمی آ جائے گی، تہذیب کے اندر، سلیقے کے اندر۔ تم نے جو دیکھا اس کا ایک پیٹ یہ پیتل کی طرح چمکتا ہے، یہ جو ہے چینی اور جاپانی ہے۔ اور تم نے دیکھا جو اس کی رانیں ہیں تانبے کی، یہ جو ہے، اس کے علاوہ جو دوسری جرمن ہے، جاپان ہے، یہ وہ قوم ہے۔ تم نے جو سرخ رنگ کا پیتل دیکھا، یہ عربی لوگ ہیں، حجازی لوگ ہیں۔ تم نے جو ہے لوہا دیکھا، یہ جو ہے حبشی قوم ہے، یہ سوڈانی قوم ہے۔ تم نے جو پیر مٹی میں دیکھے، یہ دو ملکہ، دو بادشاہ، اور جو دو عورتیں بادشاہت کریں گی، اور ان کی بادشاہت پوری کمزور۔ بادشاہ بڑا خوش ہو گیا کہ خواب بھی بتائے اور خواب کی تعبیر بھی بتائے۔ کہا تم میرے وزیر، آج کے بعد جو فیصلہ ہوگا بغیر تمہارے مشورے کے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ آج کے بعد تم بادشاہ ہو، آج کے بعد تم اس حکومت کے مالک ہو۔ تو آپ نے بادشاہ سے کہا کہ اب میری جو قوم ہے بنی اسرائیل، آپ اس کو بھی رہا کر دو، جیل سے آزادی دلا۔ بادشاہ نے حکم صادر کر دیا، جتنے بنی اسرائیل ہیں سب کو جیل سے رہا کر دیا۔ کس کی بنیاد پر؟ حضرت دانیال علیہ السلام کے علم اور کمال کی بنیاد پر۔ یہ رفعت عزتیں ملی کیوں؟ حضرت دانیال علیہ السلام کی پیغمبر کی دعاؤں کے نتیجے میں۔ تو اس لیے علم جہاں ہوگا وہ قومیں آگے بڑھے گی، وہ قومیں ترقی کرے گی، وہ قومیں بادشاہت کرے گی۔ یہ علم کی خاصیت ہے۔ آج علم ہمارے گھروں سے رخصت ہو گیا، آج علم ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ قرآن کریم کی تعلیمات، احادیث مبارکہ کے روشن تعلیمات ہماری زندگیوں سے نکل گئی، جس کے نتیجے میں آج یہ قوم پریشان حال ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم تعلیم کے اوپر محنت کریں۔ تعلیم کے اوپر ہم جتنی محنت کریں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگے بڑھائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسن و خوبصورت کے بادشاہ، جتنا حسن پوری دنیا کو دیا گیا، جتنا جمال پوری دنیا کو دیا گیا، اس کا آدھا حسن سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب خوبصورتی تھی آپ کے اندر اور خوبصورتی رہی، لیکن یہ خوبصورتی کیا؟ یہ فتنے کا ذریعہ بنے۔ آپ کنویں کے اندر ڈال دیے گئے، کنویں کے اندر سے نکال کر کے پھر جائے مصر کے بازاروں میں آپ کی خریداری، آپ کی بولی لگی، کس کی بنیاد پر؟ خوبصورتی کی بنیاد پر۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے اوپر عاشق ہو گئی خوبصورتی کی بنیاد پر، اور پھر جیل خانے کے اندر 9 سال رہے خوبصورتی کی بنیاد پر۔ اب آئیے آگے دیکھو، اب بادشاہت کا حکم ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنائیں گے۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو خوشخبری اور بشارت دیتے ہیں، لیکن کہاں کیا ذکر ہے؟ انی حفیظ علیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں جاننے والا بھی ہوں۔ اللہ نے مجھے علم بھی دیا ہے۔ آپ خواب کی تعبیر کا جو علم دیا کرتے تھے، خواب کی تعبیر کے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ اپنے زمانے کے سیدنا یوسف علیہ السلام۔ یہ خواب کی تعبیر کا جو علم ہے یہ بھی بہت بڑا علم ہے، اور یہ علم بھی کسی کو نہیں ملا کرتا۔ ہمارے اکابر میں، ہمارے بزرگوں میں اللہ نے یہ خواب کی تعبیر کا بہت سے علماء کو علم دیا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن سیرین مدینے کے اندر سب سے بڑے اپنے زمانے کے خواب کی تعبیر کا علم بتانے والے تھے۔ چنانچہ ایک شخص حضرت کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ جاؤ گھر کا سامان نکال لو، تمہارا گھر کی چھت گرنے والی ہے، تمہارے گھر کی چھت گرنے والی ہے، گھر کا سامان نکالو۔ بس سامان نکالنا تھا کہ اوپر سے نیچے گھر کی چھت گر گئی، پورا گھر ویرانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا شخص آیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنی چارپائی کے نیچے کھودو، وہاں سے سونا اور چاندی نکلے گا۔ اب کھودا تو سونا چاندی نکل آیا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت ایک خواب پہلے بھی دیکھا ایک شخص نے، اس نے تو آپ نے تعبیر بتائی تمہارا گھر گرے گا، اور وہی خواب ہے آپ نے بتایا کہ سونا چاندی نکلے گا، خواب ایک ہے اور تعبیر الگ الگ ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے نے جو خواب دیکھا تھا وہ گرمی کے زمانے کا تھا، اور گرمی کے زمانے میں آدمی آگ سے دور بھاگتا ہے، آگ سے نفرت کرتا ہے۔ اس شخص نے جو خواب دیکھا دوسرے نے یہ سردی کے زمانے میں دیکھا ہے، اور سردی کے زمانے میں آدمی کو آگ سے محبت ہوتی ہے، اور آگ کا جو کلر ہے وہ سونے جیسا ہوتا ہے۔
اس لیے میں نے اس کو یہ تعبیر بتائی. تو موسموں کے اعتبار سے بھی خواب کی تعبیر بدلتی ہے, انسانوں کے اعمال کے اعتبار سے بھی خواب کی تعبیر بدلتی ہے, انسانوں کے جو ہے نیک اور بد کے اعمال ہونے کے اعتبار سے خواب کی تعبیر بدلتی ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا, کہتے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ ملنے کا وقت آیا, کیا فرمایا, انی حفیظ علیم, میں حفاظت کرنے والا بھی اور جاننے والا بھی ہوں. تو علم کی بنیاد پر اللہ نے بادشاہ نصیب فرمایا. تو میں نے یہ عرض کیا کہ تعلیم کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر اللہ قوموں کو عروج عطا فرما دیتے ہیں, ان کو ترقیات سے نواز دیتے ہیں, اور جہالت کی بنیاد پر کوئی آدمی ترقی نہیں کر سکتا, بے پڑھا آدمی کوئی ترقی نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا, تاریخ پڑھو اہل عرب کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اہل عرب کا کیا حال ہے. ہر قسم کا گناہ, ہر قسم کی برائی, ہر قسم کی جو ہے فحشکاری ان کے اندر موجود تھی. لڑائیاں جو ہے لڑتے تھے 100 سال جہالت کی بنیاد پر. بچہ پیدا ہوتا تو شراب اس کے حلق میں ٹپکائی جاتی تھی. قساوت قلبی کا یہ عالم تھا کہ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی اولاد ہوتی ہے, لیکن وہ اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ایک آدمی نے 7 لڑکیوں کو اپنا زندہ دفن کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ, میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 7 لڑکی دفن کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے چہرے مبارک کو پھیر دیا. ایسے جو ظالم آدمی ہوا کرتے تھے, تعصب, جہالت, فسق و فجور اور بدعت, رسومات, ہر قسم کا گناہ ان کے اندر موجود تھا. لیکن رحمت عالم پر قربان جائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عمل آئی. غار ہرا سے, پارہ کی چوٹیوں سے آفتاب نبوت طلوع ہوا, جس کی کرنیں ملک حجاز ہی پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر کچھ شعاع پھیلی, اور پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ماننے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے صحابہ کرام, انہوں نے آپ سے علم حاصل کیا, قرآن کریم کے علم کو حاصل کیا, حدیث پاک کے علم کو حاصل کیا, اور اس کی بنیاد پر اللہ نے 19ویں صدی کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت قائم کرائی, اسلامی بادشاہ قائم کرائی. جس کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ پر عمل کرنے کی بنیاد پر. بہرحال میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور 2 حدیث پاک پڑھی ہیں, جن کے اندر یہی ذکر ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں, قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کریں, اسی طریقے سے اپنے اخلاق اچھے کریں, اپنی عادتیں اچھی کریں, اپنے طور و طریقوں کو بدلیں. ہم اپنے اندر جو کبر ہے, گھمنڈ ہے, اور اس کے علاوہ جو نقوت ہے, جو فسق و فجور ہے, ان کو چھوڑیں اور پکی سچی توبہ کریں, تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے خوش ہوں, اور اللہ کے راضی ہونے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں ترقی ملے, عروج ملے, ہم بادشاہ بنے اور ملکوں کے اندر جو ہے اسلامی احکام کو نافذ کرنے والے بنے. بہرحال یہ مدرسے کے سالانہ اجلاس کی بنیاد پر حضرت مولانا قاری عبید الرحمان صاحب محتم جامعہ حسینیہ حضرت والا تشریف لائے. حضرت کی جو ہے معیت میں, حضرت کی رفاقت میں میرا بھی آنا ہوا. یہ چند باتیں عرض کی ہیں, دعا کیجیے کہ اللہ تعالی شانوں کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.